لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين والمتبرئين من أعدائهم أجمعين. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتح اتحام السيد وبحي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين والشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي فاطمة محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المقربين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك الله تعالى في محكم كتابه الحكيم هو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام و ذوی الاحترام، ماتمداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، غمگساران شہدائے کربلا، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا اس کا ترجمہ بھی آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ اللہ اپنے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول ان سے کہیے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. مودت محبت سے الگ ہے، مودت کا درجہ محبت سے الگ ہے. مودت وہ پاک محبت ہے کہ جس میں شک و شبہے کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہوتا، یقین کی حالت میں ہوتی ہے مودت. اور مودت خدا کی جانب سے ہوتی ہے اور اہل بیت علیہم السلام کی دعا کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی مودت ہے. یہاں تک بات کل ہوئی تھی. مشکل یہ ہے، سب سے پہلے تو کل کے لیے آپ حضرات سے تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں کہ کل آپ کو وقت میں نے تھوڑا زیادہ لیا. اصل مسئلہ یہ کہ جب چیزیں وقت کم ہو، خوف ہو اور چیزیں زیادہ ہوں تو اس میں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. کوشش یہ تھی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ تک روایات پہنچاؤں اور وقت جو تھا وہ تیزی سے نکل رہا تھا. کاش کہ وقت ہمارے اختیار میں ہوتا تو وقت کو روک کے ہم بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، لیکن انشاءاللہ پھر اگر مولا نے اجازت دی اس منبر پر آنے کی اور آپ کی محبتیں نہیں تو انشاءاللہ بعد کی باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. ابھی مختصر طور پر میں نے کل یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ محبت اہل بیت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اور مودت اثر مانگتی ہے. محبت الگ ہے، مودت الگ ہے. محبت دل میں ہے، اس کا اظہار ضروری نہیں، لیکن مودت میں اظہار ضروری ہے. اور اہل بیت علیہم السلام کی مودت صرف اور صرف اہل بیت سے محبت پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ مودت اہل بیت کا قانون یہ ہے کہ جب اہل بیت سے محبت کی جائے تو اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی جائے. یہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ ناقص ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے
لیس الدین الا الحب والبغض، دین سوائے محبت اور بغض کے کچھ نہیں ہے. یعنی دین میں محبت بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے، لیکن فرق یہ کرتا ہے کہ آپ محبت کس سے کر رہے ہیں، نفرت کس سے کر رہے ہیں. محبت کس سے ہے، مودت کس سے ہے. اگر محبت اہل بیت سے ہے اور نفرت دشمنان اہل بیت سے ہے تو یہ عین دین ہے، عین توہین ہے، عین ایمان ہے. لیکن اگر اہل بیت سے محبت ہو لیکن اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت ہو تو یہ شرک ہے. اور اگر اہل بیت سے محبت نہ ہو لیکن اہل بیت کے دشمنوں سے محبت ہو تو یہ عین کفر ہے. یہ تینوں مرحلے اس محبت اور مودت میں اور نفرت میں ہیں. عزیزان محترم، محبت اہل بیت چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں یہ اہل بیت کی محبت سے بڑھ کے ہیں. یہ غلط فہمی ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ جا کے زیارت جامعہ وغیرہ پڑھیے، زیارتیں پڑھیے. زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اتقرب الیک، اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک بموالاتک والبراءۃ من اعدائک. اے امام حسین، اے مولا، اے عبداللہ الحسین، میں اللہ کا تقرب چاہتا ہوں، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول سے قریب ہونا چاہتا ہوں، جناب مولا کائنات سے قریب ہونا چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا سے قریب ہونا چاہتا ہوں، امام حسن سے تقرب چاہتا ہوں، اور آپ سے تقرب چاہتا ہوں. کس بنیاد پر، کس چیز کے ذریعے سے؟ آپ کی محبت کے ذریعے سے اور آپ کے دشمنوں سے برات کے ذریعے سے. یعنی یہ برات، یہ تولا و تبرہ، یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. یہ مودت جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ مودت کا اثر ہے. اگر انسان اہل بیت سے مودت کرتا ہے تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت ضرور کرتا ہوگا، اور اگر اہل بیت کے دشمنوں سے لعنت میں کوتاہی کرے تو وہ انسان سمجھ لیے اپنے دین میں ناقص ہے. روایات میں ہے کہ انسان اگر ذرا برابر بھی دشمنان اہل بیت کے لیے نرم گوشہ ہوا، یہ کٹر پنتھی نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی لوگ کہیں کہ مولانا صاحب تو یہاں کٹروادی دکھا رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کو کٹر بنا رہے ہیں. ہونا چاہیے، ہر کٹر پنتھی بری نہیں ہے. اگر کٹر پنتھی غلط چیز میں ہو تو بری ہے، لیکن دین میں انسان جتنا کٹر ہوگا اتنا ہی مضبوط ہوگا. یہ جو ہمیں رافضی کہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم رافضی ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں رافضی بنایا ہے. یہ رافضی اگر کوئی کہے تو برا نہ مانیے گا. مولا فرما رہے یہ رافضی جو تمہارا نام رکھا ہے یہ اللہ نے نام رکھا ہے، بس جاری کسی اور کی زبان پہ کروایا ہے. یہ رافضی اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے. مولا سے پوچھا، مولا ایک صحابی آیا ناراض، مولا یہ لوگ ہم نے رافضی کہتے ہیں. مولا نے کہا تمہیں کوئی پریشانی ہے، برا لگتا ہے تمہیں؟ کہ رافضی جانتے ہو؟ کفر کا انکار کرنے والا، طاغوت کا انکار کرنے والا. تم نے طاغوت کا انکار کیا ہے، کفر کا انکار کیا ہے. یہ صفت جناب موسیٰ کے خاص لوگوں کی تھی کہ جب جادوگروں نے فرعون کا انکار کر دیا اور جناب موسیٰ کے خدا کا اقرار کیا تو تب فرعون نے کہا کہ یہ سب کے سب رافضی ہو گئے ہیں. اللہ نے اس نام کو تورات میں ثبت کروا دیا. یہ تمہیں رافضی اگر کہا جا رہا ہے تو شکر ادا کرو کہ تم ہمیشہ ایمان کے ساتھ والے ہو، کفر کا انکار کرنے والے ہو. ایک رافضی اہل بیت علیہ السلام کے دیا ہوا تحفہ ہے، اسے ہنسی خوشی قبول کریے اور اللہ سے دعا کریے کہ خدا مجھے رافضی ہونے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ امام کے چاہنے والے کو ایک ناصبی جو اہل بیت دشمنی کرتا تو اس نے رافضی کہہ دیا اور کہا تمہاری رافضی ہونے کی بنیاد پہ تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی. وہ رونے لگے، کہا رو رہے ہو؟ رافضی کہہ دیا، رونے لگے. کہا میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، میں تیرے اوپر رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے وہ لقب دیا ہے کہ جو بڑے بڑے نبی کے اصحاب کا لقب تھا. رافضی نے جناب سلمان، جناب ابو ذر، اگر میں اس کا اہل نہ ہوا اور اگر میں اس پر راضی رہا تو خدا مجھ سے سوال کرے گا تم کو رافضی کہا گیا، تم نے قبول کیسے کیا؟ اور تو نے
جو مجھے لقب دیا ہے، اگر میں اہل نہ ہوا رافضی ہونے کا تو خدا تجھ سے سوال کرے گا، مجھے اس بات پر رونا ہے۔ تو یہ رافضی یعنی تو ہمارے عام زبان میں رافضی یعنی دشمنان اہل بیت سے نفرت، یہ ہمارا افتخار ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہم شیعان امیر المومنین ہیں۔ اور شیعہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مولا سے وفادار رہے اور اپنے مولا کے دشمنوں سے ہمیشہ مخالف رہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس نے آپ سے صلح کی ہم اس سے صلح کرتے ہیں، جس نے آپ سے جنگ کی ہم اس سے جنگ کرتے ہیں، جس نے آپ سے محبت کی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جس نے آپ سے نفرت کی ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے عقیدے کو بیان کرنے میں اس وقت اس طرح سے مجبور نہیں ہیں۔ جب اس دور میں کہ جس دور میں صرف امیر المومنین کی محبت کا اظہار کر دینا جرم تھا، ہمارے علماء نے اس دور میں دشمنان اہل بیت سے بیزاری نہیں چھوڑی۔ تو جب یہ دور کہ جب ہمارے لیے سر بلند کر کے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت کا اظہار کریں؟ ہم نہیں کرتے محبت۔ اگر ہم مصلحتاً کسی بات کی بنیاد پر، صلح کی بنیاد پہ نہیں، فساد نہ ہونے کی بنیاد پر اگر ہم کوئی باتیں کھل کر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں دل میں بسا لیں۔ ہم دل میں نہیں بسا سکتے، ٹھیک ہے، مصلحت ہم خاموش ہیں، ہم وہ باتیں نہیں کر سکتے جس سے فتنہ ہو، اس لیے کہ فتنہ نہ ہو، اس لیے نہیں کہ ان سے محبت ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو انسان، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا محشر میں۔ 3 لوگ، ایک وہ کہ جو اللہ کی طرف سے امام نہ ہو اور امام ہونے کا دعویٰ کرے، ایک وہ کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والے امام کی مخالفت کرے، اور ایک وہ کہ جو ان دونوں کے بارے میں یعنی اللہ کی طرف سے امام نہ ہونے کے بعد امامت کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ کی جانب سے امام ہونے والے امام کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ مسلمان ہے۔ یعنی اگر دشمنان اہل بیت کے بارے میں کسی نے یہ نظریہ رکھا کہ مسلمان ہے تو خدا اس سے منہ موڑ لے گا۔ اہل بیت کی محبت یہ ہمارے لیے سمجھیے سب کچھ ہے۔ آپ زیارت جامعہ میں پڑھیے، فجعلکم فخلقکم انوارا محدقین الی العرش، اس طرح سے روایت ہے، اس میں جملہ ہے زیارت جامعہ میں، فجعل صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا، کہ اللہ نے جو آپ پر ہم صلوات بھیجتے ہیں اور جس محبت سے ہمیں خاص کیا ہے، جو محبت دی ہے، اس محبت کو اللہ نے ہمارے لیے نفس کے اور روح کے اور نطفے کے پاک ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس محبت کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے عمل کو پاک کیا ہے، اس محبت کے ذریعے سے اللہ نے ہماری روح کو پاک کیا ہے، اس محبت کے ذریعے سے اللہ نے ہماری خلقتیں پاک کی ہیں۔ اگر یہ آج کی محبت نہ ہوتی تو ہماری خلقتیں پاک نہ ہوتی، ہمارے نفس پاک نہ ہوتے۔ اسی لیے موضوع فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی کہ مولانا نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو فاسق و فاجر نہ کہو، کیوں؟ ان کی روح پاک ہے، ان کے عمل خراب ہیں، ان کی روح پاک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم یہ جو مجلسوں میں بیٹھتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو، مولانا امام سے پوچھا اپنے صحابی سے کہ تم لوگ بیٹھتے ہو ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو؟ کہ مولا ہاں۔ کہا ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہا۔ امام نے فرمایا خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اور پھر روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں تمہاری بدن سے آنے والی بو کو پسند کرتا ہوں۔ جو آپ اہل بیت کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، ماتم کر رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، اس پسینے سے جو بو آ رہی ہے بدن سے، امام فرمایا جب تم ہمارا ذکر کرتے ہو تو یہ بو ہمیں پسند ہے۔ 2 ہی جگہ یہ قانون ملے جہاں بو کو خوشبو سے بہتر مانا گیا ہے، ایک روزہ دار کے آنے والی منہ سے بدبو جو اللہ کو پسند ہے، ایک عزادار کے بدن سے آنے والی بدبو جو امام حسین اور اہل بیت کو پسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اہل بیت کی محبت، رسول اللہ نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور آنے کے بعد مجمع کے سامنے لے کر آئے اور کہا لوگوں جان لو، حسین بھی جنت میں جائیں گے، حسین کی ماں بھی جنت میں جائیں گی،
حسین کے بابا بھی جنت میں جائیں گے، حسین سے محبت کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، اور حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ صرف حسین سے محبت کرنے والے نہیں، حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے۔ مولا سے روایت میں ہے کہ مولا نے فرمایا ناصب وہ نہیں ہے، میں کتنی میں روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، بس وقت جلدی جلدی گزر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ناصب وہ نہیں ہے جو ہم سے دشمنی کا اظہار کرے، بلکہ ناصب وہ ہے جو تم سے دشمنی کرے اور یہ جانتا ہو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ آج شیعوں سے جو نفرت ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ شیعوں نے کسی کو کچھ بگاڑا ہے، شیعوں نے کسی پر ظلم کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ شیعہ اہل بیت کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ یہ دشمنی ہے۔ کیا کسی شیعہ نے کسی کا گھر جلا دیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، کسی پر ظلم کے؟ نہیں۔ کیوں؟ جناب ابو طالب کو ہم مسلمان مانتے ہیں، بلکہ اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ کیا الزام ہے کہ شیعہ حضرات جناب ابو طالب کو ولی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں یہ الفاظ، جبکہ روایات میں ہے کہ جب محشر کا عالم ہوگا تو معصوم فرماتے ہیں اگر ایک پلے میں تمام مخلوقات کے اعمال کو رکھا جائے اور ایک پلے میں جناب ابو طالب کا ایمان رکھا جائے تو جناب ابو طالب کے ایمان کا پلہ پوری مخلوق کے ایمان سے بھاری ہوگا۔ روایت میں ہے کہ جناب ابو طالب کے چہرے سے نکلنے والا نور پورے عالم محشر کی مخلوقات پر چھا جائے گا اور لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، سوائے اہل بیت علیہ السلام کے نور کے باقی تمام نوروں پر جناب ابو طالب کے چہرے کا نور حاوی ہوگا۔ یہ روایت اہل بیت کے بارے میں گڑھی گئی، اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں۔ یہ روایت کہ جناب ابو طالب کا نور، اگر جناب ابو طالب کا ایمان ایک پلے میں ہو، پوری مخلوق کا ایمان ایک پلے میں ہو تو جناب ابو طالب کا پلہ بھاری ہوگا۔ جناب بہلول کے پاس ایک شخص پہنچا، کہ بہلول ایک روایت پوچھنا جائے، کہا کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کی بہت صحیح سند حدیث ہے کہ ایک پلے میں اگر پوری مخلوق کا ایمان ہو اور ایک پلے میں ان کے ایمان ہو تو پلہ ان کا بھاری ہوگا۔ تو جناب ابو ذر نے کہا اگر اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو میں حدیث پہ تو اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن ترازو ضرور خراب ہے۔ حدیث اگر صحیح ہے تو ترازو خراب ہے، اس لیے کہ ترازو میں رسول کی حدیث پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ اہل بیت کے بارے میں اتنی جو حدیثیں آئیں، کیوں رسول نے اتنی حدیثیں گڑھی، یعنی حدیثیں بیان کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ دشمنان اہل بیت نے رسول اور آل رسول کے مقابلے میں اتنی حدیثیں گڑھی تھیں، رسول کو اتنی حدیثیں بیان کرنا پڑی اہل بیت کے بارے میں جو نماز روزے سے زیادہ ہوں، تاکہ دشمنان اہل بیت کے فضائل کو چھپاتے چھپاتے تھک جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ اتنی حدیثیں گڑھنے کے بعد جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اہل بیت کے فضائل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کتنی حدیثیں گڑھی گئیں؟ کیوں؟ تاکہ اہل بیت سے دشمنی نکالی جائے۔ اہل بیت سے دشمنی کیوں؟ حسد کی بنیاد پر۔ یہ رسول نے جو اہل بیت کی محبت کے لیے اتنے فضائل بیان کیے، کیوں؟ تاکہ انسان اس حدیثوں کو سن سن کر اسے یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں اہل بیت کی مودت واجب ہے۔ ورنہ دیکھیے اتنی حدیثیں ہونے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں شک ہے کہ آیا یہ اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچائے گی بھی کہ نہیں۔ اہل بیت کے معاملہ میں شک، اہل بیت کی محبت چھوڑیے، یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے گر رہے ہیں، اس آنسو پر لوگوں کو شک ہے، ابھی بھی یقین نہیں ہے بہت سے لوگوں کو۔ جب ان سے کہیے، روایت پڑھیے کہ من اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، تو کہتے ایک آنسو پر جنت، مولانا صاحب کو زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ ایک آنسو پہ جنت لے جائیے گا۔ یہ شک میں نے پڑھ چکا ہوں کہ شک اہل بیت کے بارے میں، فضائل اہل بیت کے بارے میں شک کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، کیسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ شک جو ہے اہل بیت کے معاملے میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ شک اہل بیت کی شفاعت سے محروم بھی کر دے گا۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بہت ہی موثق عالم دین سے سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عاشورہ کے دن امام حسین، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، عاشورہ کا دن تھا، ہم لوگ ذکر کر رہے تھے
امام حسین کی مظلومیت بیان ہو رہی تھی. اس میں ذاکر نے ایک روایت پڑھی کہ جس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرے، امام حسین کی محبت میں، ان کی مصیبت پر ایک آنسو کا قطرہ اگر اس کی آنکھ سے گرے اور اس کے چہرے پر جاری ہو جائے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو. ایک شخص اٹھا، علامہ مجلسی کا جملہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا تھا، عالم تھا نہیں، عالم سمجھ رہا تھا، علامہ مجلسی نے جملہ کہہ کے بتا دیا کہ عالم وہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے امر کے آگے سر تسلیم خم کرے. عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے معاملات میں یقین رکھتا ہو، شک نہ کرے. کہ یہ نہیں ہو سکتا، عقل کے خلاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے گی، ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل. بہت سے علماء نے سمجھایا اس کو کہ بھائی کیوں، کیا وجہ ہے، دلیلیں دی. کہ نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، میرا اجتہاد ہی نہیں مانتا. خیر مجمع ادھر ادھر ہو گیا، اور مجمع جب ادھر ادھر ہو گیا تو وہ جا کے سو گیا. رات میں اس نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا عالم ہے. اس محشر کے عالم میں تمام مخلوقات ادھر ادھر ہیں اور پیاس اس کے اوپر بڑھ رہی ہے، پیاس کا غلبہ ہو رہا ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو دیکھا ایک کنواں ہے کہ جس پر مولا کائنات کھڑے ہوئے ہیں. 2 شخص ہیں، 2 مرد ہیں، 1 عورت ہے. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں، یہ کوثر ہے. کہ اچھا. کہ وہ کون کھڑے ہیں؟ دور سے دیکھا. کہ وہ رسول اللہ ہیں، وہ مولا علی ہیں، اور وہ بی جو ہیں وہ فاطمہ زہرا ہیں. اب یہ کیونکہ دل میں یہ بھائی ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بارے میں شک کرتے ہیں تو کیا ہوا، ہم شیعہ تو ہیں، ولایت تو مانتے ہیں. وہ اس گمان میں پہنچا. جانے کے بعد رسول اللہ کو دیکھا. رسول اللہ نے کہا کہ بھائی فاطمہ کا معاملہ، فاطمہ کے پاس جاؤ. اب یہ شخص پہنچا شہزادی کے بعد اپنا کوزہ لے کر کہ شہزادی مجھے تھوڑا سا پانی دے دیے، میری پیاس بڑھ رہی ہے. جناب فاطمہ زہرا نے اس سے منہ موڑ لیا. کبھی بھی میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. شہزادی نے کہا تو نے میرے حسین کے غم میں بہائے جانے والے آنسو کے بارے میں شک کیا تھا، لہٰذا تجھے کوثر نہیں ملے گا. ایک آنسو کا انکار جو کر دے اس کا انجام یہ کہ اسے کوثر سے شہزادی واپس کر دیں. اور جو خود اہل بیت کے بڑے بڑے امر کا انکار کر جائے اپنی جہالت کی بنیاد پر. اسی لیے اہل بیت نے کہا ہے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے ہمارے امر میں سے، ہماری حدیث میں سے، تو ہم تک پلٹا دو. اہل بیت جانے، اہل بیت کا معاملہ جانے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. اگر اہل بیت کی بات ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں. اپنی رائے پیش نہ کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. ان عزاداروں کو یہ محبت حسین کا صلہ بڑا عجیب ہے عزیزان محترم، بڑا عجیب صلہ ہے. علامہ آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ بروجردی کے لیے بھی ہے واقعہ، اور آیت اللہ عبداللہ مامقانی کے لیے بھی واقعہ ہے. وہ اپنے درس میں آئے اور درس میں آنے کے بعد انہوں نے شعر پڑھنا شروع کر دیا. نا عموماً مجتہد آتا ہے، آیت پڑھتا ہے، روایت پڑھتا ہے، اس کے بارے میں 1 گھنٹہ جو آدھا گھنٹہ جو بھی بحث کرنا ہوتی ہے اس کو بحث کرتا ہے، نظریات پیش کرتا ہے. اپنے معمول کے خلاف آ کر انہوں نے ایک دن درس پہ اشعار پڑھنے لگے، امام حسین کا مرثیہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے پوچھا آقا آپ تو کبھی مرثیہ وغیرہ پڑھتے نہیں تھے، آج یہ مرثیہ کیسے؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور آج سے میں نے اپنا قانون بدلا ہے. کہ کیا خواب میں دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں محشر کے میدان میں ہوں، جنت کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک دروازہ امام حسن سے خاص ہے، ایک امام حسین سے خاص ہے، ہر امام سے ایک دروازہ خاص ہے. مجھے امام زین اللہ، امام صادق علیہ السلام کی صف میں کھڑا کیا گیا، جو ان کے دروازے تک جاتی تھی لائن، وہاں پہ مجھے کھڑا کیا گیا. بڑی لمبی لائن تھی، بہت ٹائم لگ رہا تھا. میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ بھائی کچھ شارٹ کٹ راستہ ہو، جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں تبرک کی لائن لگی ہو تو آپ سوچتے ہیں ادھر سے لے لیں ادھر سے لے لیں. تو انہوں نے علامہ بروجردی نے کہا کہ بھائی ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں جو ہے چھوٹی لائن ہو، کوئی اور راستہ ہو نکل جائے. جو دیکھا فرشتے ادھر ہیں نہیں، تو وہ نکل کے اپنی لائن سے ایک لائن میں چلے گئے جہاں پر لوگ بڑی تیزی سے جلدی جلدی جا رہے تھے بغیر حساب کتاب کے. جیسے ہی امام حسین کے دروازے پر پہنچے جہاں پر امام حسین تھے، مین گیٹ پہ پہنچے، جیسے ہی لائن سے ختم ہوئی، امام حسین نے فوراً اشارہ کیا بروجردی تمہاری یہ لائن نہیں ہے،
تم وہاں جاؤ. کہ مولا وہ تو بڑی لمبی لائن ہے, کہ تمہارا حساب وہاں ہوگا, یہاں میرا حساب دوسرا ہے. کہ مولا یہ جو اتنی تیزی سے جا رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کیونکہ تم فقہ جعفری میں تحقیق کرنے والے ہو, تمہارا حساب جعفر صادق کریں گے کہ تم نے فتویٰ کیسے دیا, کیوں دیا, کب دیا, کاہے کے لیے دیا. یہ میرے عزاداروں کی لائن ہے, جو میرے عزاداری کی خدمت کرتے ہیں, جو میرے عزاداروں کو پانی پلاتے ہیں, جو میرے عزاداری میں خدمت کرتے ہیں, یہ ان کی لائن ہے. لہذا یہاں پر میرا معاملہ ہے, جو میرے بارے میں ایک شعر کہے گا, مصیبت بیان کرے گا, میرا غم منائے گا, میرے عزاداروں کی خدمت کرے گا, اسے میں بے حساب جنت میں لے جاؤں گا. علامہ بروجردی کہتے ہیں اس کے بعد سے قانون یہ بنا لیا کہ علامہ بروجردی کہتے ہیں میں فقیہ بن کے نہیں جانا چاہتا جنت میں حسین کا عزادار بن کے جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں امام حسین کا ذاکر بن کے جانا چاہتا ہوں. یہ امام حسین کی محبت, یہ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کچھ نہیں, اگر عمل نہیں تو کچھ نہیں, اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. دلیل دے رہا ہوں, روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام, بڑی طویل روایت ہے, بڑی طویل روایت ہے, اس کو چھوٹا سا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں ایک شخص کوثر پہ وارد ہوگا, اور وارد ہونے کے بعد مولا علی اس سے ہاتھ پھیر لیں گے اور کہیں گے تجھے پانی نہیں ملے گا. کہ مولا علی, یا مولا مجھے پانی پلا دیجیے. مولانا کہا جاؤ, جنہیں دنیا میں اپنا امام مانتے تو ان سے مانگو, میرے پاس کیا کرنے آئے. کہ مولا وہ تو مجھ سے بیزار ہیں. کہ تم مجھ سے افضل انہیں مانتے تھے, ان کو مانتے تھے کہ وہ شفاعت کریں گے, وہ حقدار ہیں, وہ مجھ سے افضل ہیں, وہ مجھ سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں, تو جاؤ ان کے پاس, وہ شفاعت کریں گے. کہ مولا وہ مجھ سے بیزار ہیں. مولانا کہا تمہیں یہاں نہیں ملے گا. کہ مولا میں مر جاؤں گا, میری پیاس بڑھ جائے گی. تو مولا علی فرمائیں گے کہ تمہاری پیاس اور زیادہ بڑھے, تم اسی میں ہلاک ہو جاؤ. تو امام صادق فرماتے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے, راوی نے پوچھا مولا یہ بتائیے جب یہ دشمنان علی میں سے ہے تو یہ کوثر پہ پہنچا کیسے؟ کوثر پہ تو یا تو علی جا سکتے ہیں یا علی کے شیعہ جا سکتے ہیں, یہ پہنچا کیسے؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر پہنچا, اپنے تقوی کی بنیاد پر پہنچا. یعنی اس تقوی میں لقوہ لگا ہوا تھا. وہ تقوی, ہم فرماتے ہیں وہ ایسا تقوی تھا کہ وہ کبھی اگر ہماری برائی کوئی کرتا تھا تو یہ سنتا نہیں تھا, وہ کہتا تھا نہیں غلط بات ہے. لیکن اہل بیت کی محبت میں ایسا نہیں کرتا تھا. مولا فرماتے ہیں اس کا تقوی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہماری برائی کی جائے. وہ اپنے تقوی اور اپنے ورع کی بنیاد پہ کہتا تھا کہ نہیں چھوڑو یار, کیا بات کرنا ان کی, جو ہو گیا ہو گیا, جو گزر گئے گزر گئے. جب ہماری برائی کی جاتی تھی تو ہماری بات کو ایسے کہہ کے ٹال دیتا تھا. اس وجہ سے اسے جہنم سے ہٹ کر کوثر پہ جانے کی اجازت تو ملی, لیکن کوثر پینے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے. یعنی ایک انسان اتنا متقی پرہیزگار ہو لیکن اہل بیت کی محبت نہ ہو, اس کو جنت سے واپس کر دیا جائے گا. لیکن ایک انسان جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو لیکن عمل میں کوتاہی ہو, اسے جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ معصوم فرما رہے ہماری ولایت اس کے گناہوں کو ختم کر دے گی. جو گناہ اس نے کوتاہی کے ذریعے کیے ہوں گے خدا انہیں معاف کر دے گا. اور صرف محبت اہل بیت نہیں, دشمنان اہل بیت پر لعنت. جنہوں ہم کو سمجھتے ہیں کہ کیا کریے گا لعنت کر کے, اور کہتے ہیں آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ان پہ لعنت کریے, آپ بھی تو وہی ہیں, آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. توبہ کریے خدا سے اگر کبھی ذہن میں خیال آئے. اہل بیت کا کوئی چاہنے والا اس نیت سے گناہ نہیں کرتا کہ امام نے منع کیا میں کروں گا, اللہ نے منع کیا میں کروں گا. لیکن دشمنان اہل بیت نے گناہ اسی لیے کیے تھے کہ علی نے منع کیا ہم کریں گے, رسول نے منع کیا ہم کریں گے, فاطمہ کو اذیت ہوگی ہم کریں گے. کیا کوئی شیعہ ایسا ہے چاہنے والا اہل بیت کا جو یہ سوچ کر نماز نہ پڑھتا ہو کہ امام حسین کو تکلیف ہوگی, ہم نماز نہیں پڑھیں گے امام حسین کو برا لگے ہم نہیں پڑھیں گے نماز؟ ہے کوئی خیال اس طرح کا کسی کا؟ لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر مخالفت کریں گے تو رسول اور آل رسول کو اذیت ہوگی. وہ گناہ کرتے اس لیے تھے تاکہ اہل بیت کو اذیت ہو. آپ اہل بیت کے رونے میں, اہل بیت کی محبت پہ رونے میں شک کر رہے کہ کسان اگر اہل بیت کی محبت پہ رو رہا ہے,
آپ بھی رو رہے ہیں, دشمنان اہل بیت بھی رو رہے تھے, جو فاطمہ زہرا کے حق کو مار رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے, جو خیموں کو جلا رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے. آپ کے رونے میں ان کے رونے میں کیا فرق ہے؟ یہ کون سی قیاس لے کر آئے ہیں دین میں؟ کون سی قیاس ہے یہ؟ ان کے رونے اور ہمارے رونے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ترس کھا کے رو رہے تھے, لیکن ہم حسین کی محبت میں رو رہے ہیں. ہم حسین کی محبت میں رو رہے ہیں. امام حسین کا حق سمجھتے ہیں کہ ان پہ گریہ کیا جائے. اور کون سے شیعہ نے اہل بیت کے گھر پہ ظلم کیا ہے؟ کوتاہیاں ہیں. اگر کوتاہیاں ہیں تو اہل بیت کہتے, اہل بیت کہیں تو بات ہے. میری کیا حیثیت ہے کہ میں آ کے فیصلہ کروں کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا, کس کی عبادت قبول ہے کس کی نہیں؟ میرے پاس یہ کیا اتھارٹی ہے؟ کیا میرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ میری نماز قبول ہے؟ میں دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں. کیا میں نے اللہ سے کوئی سند لے رکھی ہے کہ میں اگر چاہے جو کر لوں میری نماز قبول ہو جائے گی؟ اس نماز میں پتہ نہیں کس نے خیال رہتے ہیں. اس لیے میں اپنی عبادتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا. میرے پاس ایک ذریعہ ہے. لوگ کہتے ہیں آپ صرف اور صرف حدیثیں پڑھ رہے ہیں, حدیثیں پڑھ رہے ہیں, کچھ اور بات کریے. کیوں کروں؟ میرے پاس صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے شفاعت کا, وہ ہے اہل بیت کا ذکر. اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس جتنے ذریعے ہوں آپ استعمال کریے. میرے پاس یہی ایک ذریعہ ہے, میں اس ذریعے کو نہیں چھوڑ سکتا. پڑھوائیے نہ پڑھوائیے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں جب پڑھوں گا یہی پڑھوں گا. صلوات محمد والے محمد پر. یہ فضائل اہل بیت, یہ فضائل بیت اگر کوئی خوش ہو رہا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے. ہاں میں خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں, میں ان عزاداروں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. اس لیے میں نے رسول کی حدیث پڑھ رکھی ہے, معصوم کی حدیث پڑھ رکھی ہے کہ من سر مومنا فقد سر اللہ, من سر مومنا فقد سر رسول اللہ, من سر مومنا فقد سر اہل البیت. کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا, جس نے مومن کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا, جس نے مومن کو خوش کیا اس نے ہم اہل بیت کو خوش کیا. یہ اہل بیت کے چاہنے والے فضائل اہل بیت سے خوش ہوتے ہیں, ناز گانے پہ خوش نہیں ہوتے. لہٰذا ان کی خوشی میں بھی خدا کی خوشی ہے, ان کی خوشی میں رسول کی خوشی ہے, ان کی خوشی میں اہل بیت کی خوشی ہے. اہل بیت کی خوشی ہے. امام کے پاس آیا, آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فضائل نہ پڑھیے. کیوں نہ پڑھیں؟ روایات میں ہے. علامہ مجلسی اپنی کتاب بحر الانوار میں بیان کرتے ہیں کہ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا, یہاں سے اپنی محبت جو اہل بیت کی محبت ہے اسے محسوس کریے گا اور خدا کا شکر ادا کریے گا اور اس محبت کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کریے گا. امام کے پاس صحابی آنے کے بعد کہتا ہے, مولا مجھے کوئی ایک ایسی حدیث بیان کریے, ایک ایسی فضیلت بیان کریے اپنی اور شہزادی فاطمہ زہرا کی, کہ جب میں آپ کے شیعوں کو وہ حدیث سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں. انہیں فضائل میں آپ کے شیعوں کو ان کے خوش ہونے کے لیے سناؤں. امام کہہ دیتے کہ تم لوگوں کی خوشی کے لیے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی, تم اللہ کے لیے بیان کرو. راوی کہہ رہا ہے, مولا میں آپ کے شیعوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں, جب یہ فضیلت میں جا کے سناؤں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. اور امام نے فضیلت بھی ایسی بیان کر دی کہ واقعاً شیعہ خوش ہو جائیں. امام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, میرے جد اور امجد نے ان کے ذریعے سے میں نے رسول اللہ سے روایت ہے, یہ رسول فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا تو تمام نبیوں کے لیے ایک ممبر لگایا جائے گا, اور اس ممبر کے درمیان ایک اور ممبر لگایا جائے گا جو ان تمام ممبروں سے افضل ہوگا, بلند ہوگا, اور اس پر مجھے اللہ حکم دے گا کہ محمد مصطفیٰ تم جاؤ اس ممبر پہ خطبہ پیش کرو. اللہم صلی علی محمد. میں ایسا خطبہ پیش کروں گا, رسول اللہ فرماتے ہیں میں ایسا خطبہ پیش کروں گا کہ ابھی تک کسی نبی نے ایسا خطبہ نہ دیا ہوگا. پھر تمام وصیوں کے لیے ممبر لگایا جائے گا, اور اس وصیوں میں اس ممبر میں سب سے بلند ممبر علی بن ابی طالب کے لیے لگایا جائے گا, اور اللہ کہے گا اے علی جاؤ اس ممبر پر, اور جانے کے بعد ایک خطبہ پیش کرو. اور ایسا خطبہ علی بیان کریں گے کہ آج تک کسی وصی نے خطبہ نہ دیا ہوگا. پھر تمام نبیوں کے نواسے پوتوں کے لیے ممبر لگایا جائے گا, اور اس ممبر میں سب سے بلند ممبر جو ہوگا وہ حسن حسین کا ہوگا, اور خدا کہے گا اے حسن حسین تم خطبہ بیان کرو. اے امام حسن امام حسین خطبہ بیان کریں گے کہ آج تک کسی نبی کے نواسے یا پوتے نے وہ خطبہ نہیں دیا ہوگا.
پھر امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ پھر ایک جب ہم خطبہ دے چکے ہوں گے تو آواز آئے گی، اے اہل عالم اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ جنت میں داخل ہونے جا رہی ہیں۔ روایت یہی ختم نہیں ہوئی، فاطمہ جنت میں جانے والی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ ذرا جنت کے دروازے پر پہنچیں گی وہیں پر رک جائیں گی۔ اللہ کہے گا فاطمہ جنت میں کیوں نہیں جاتی جب تمہیں جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے؟ تو شہزادی فاطمہ زہرا کہیں گے اللہ میں اپنے مقام کو پہچانوانا چاہتی ہوں کہ تو نے مجھے کیا مقام دیا ہے، کیا مقام دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر اللہ کہے گا فاطمہ ٹھیک ہے، جاؤ ان محشر والوں میں سے جس کا ہاتھ پکڑنا چاہو، جس کے دل میں تمہاری محبت ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ شہزادی فاطمہ آئیں گی، مولا فرماتے ہیں اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو ان اہل محشر میں سے چن لیں گی جیسے پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، اور ہاتھ پکڑ کے شہزادی جنت میں لے کے جانا چاہیں گی۔ اللہ ان چاہنے والوں کے دلوں میں ایک ایسی سوچ پیدا کرے گا، ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ نہیں، وہ رک جائیں گے اور کہیں گے پروردگار ہم بھی کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ کہے گا تم کیوں نہیں جاتے جنت میں؟ تمہارے لیے میں نے فاطمہ کی شفاعت محفوظ کر لی ہے، قبول کر لی ہے، کیوں نہیں جاتے؟ وہ عزادار کہیں گے، وہ چاہنے والے کہیں گے پروردگار ہم بھی اپنا مقام پہچانوانا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنا مقام پہچانوانا چاہتے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے اللہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنا مقام پہچانوانا چاہتے ہو جاؤ ان محشر والوں کی طرف جس کے دل میں تمہاری محبت ہو، جس نے محبت فاطمہ کی بنیاد پر تمہیں پانی پلایا ہو اسے لے جاؤ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا اسے لے جاؤ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں لباس بنایا اسے لے جاؤ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت چھوڑی ہو اسے لے جاؤ، جس نے فاطمہ کی محبت کی خاطر تمہارے ساتھ تعلقات قائم کیے ہو تم اسے جنت میں لے جاؤ۔ یہ فاطمہ زہرا کی محبت ہے، لیکن یہ محبت کب کام آئے گی؟ جب دشمنان اہل بیت سے نفرت دل میں ہوگی، اور جتنی زیادہ دشمنان اہل بیت سے نفرت ہوگی اتنا ہی زیادہ اہل بیت سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ لعنت یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس کہہ دیا لعنت، اس کا ثواب جانتے ہیں؟ اب آئیے ثواب بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ رسول کائنات سے روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہماری نصرت نہیں کر سکتا ہاتھ پیروں کے ذریعے، حالات نہیں ہیں کہ ہماری نصرت کرے اپنی کمزوری کی بنیاد پر، وہ تنہائی میں بیٹھ کر جب ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے، جب لعنت بھیجتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ جب وہ آواز عرش پہ جاتی ہے تو ملائکہ اس پر صلوات بھیجتے ہیں، اور ملائکہ کہتے ہیں پروردگار اس بندے نے اپنی حتی الامکان کوشش کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ مدد کی ہے، اگر یہ اس سے زیادہ پر قادر ہوتا تو یہ کرتا۔ یعنی غیبت کا زمانہ ہے، ہم دشمنان اہل بیت کو قبروں سے نہیں نکال سکتے، انہیں نہیں جلا سکتے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم غیبت کے زمانے میں دشمنان اہل بیت پر تبرہ کر سکتے ہیں، تبرہ اہل بیت کی مدد ہے۔ امام فرماتے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے پروردگار اس پر رحمت نازل فرما، اس نے جو کیا ہے اپنی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اللہ کہے گا میں نے اس کی تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور اب اس کو میں نے اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا ہے۔ اور یہی نہیں، اور روایت ہے، کتنی روایتیں پیش کروں آپ کے سامنے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جبت اور طاغوت پر لعنت کرے، جبت اور طاغوت کون؟ قاتلان سیدہ۔ روایات پہ جہاں پر بھی جبت اور طاغوت کی تعویل آئی ہے اور لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر مراد قاتلان سیدہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ قاتلان سیدہ پر لعنت کرے گا خدا 70 لاکھ نیکیاں اسے دے گا، 70 لاکھ گناہ اس کے مٹا دے گا، 70 لاکھ درجات بلند کرے گا۔ ابو حمزہ ثمالی سے روایت ہے، ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ جب امام فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ اگر انسان سو جائے ایک مرتبہ لعنت کر کے تو پوری رات خدا اس کو یہی ثواب دیتا رہے گا،
ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں امام زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی شہادت ہو گئی، میں پہنچا امام باقر کے پاس اور کہا مولا آپ کے بابا نے مجھے ایک روایت پیش کی تھی، ایک حدیث بیان کی تھی۔ امام نے کہا بیان کرو۔ جناب ابو حمزہ صومالی نے پوری روایت پیش کر دی۔ امام نے فرمایا ابو حمزہ کیا چاہتے ہو اور اضافہ کر دوں؟ اتنا کافی نہیں ہے، اور اضافہ چاہتے ہو؟ کہ مولا اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہا جاؤ ابو حمزہ، میں امام باقر تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو قاتلان سیدہ پر لعنت کرے گا خدا اس کے گناہوں کو لکھے گا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ لعنت اگر کوئی کر دے گا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن وہ گناہ جو انسان نے غفلت میں کیے ہوں، کھلی چھوٹ نہ لے لیے گا کہ مولانا صاحب نے پڑھ دی آپ تو جو چاہے وہ کرو، نہیں۔ انسان کوتاہی کی بنیاد پر جو گناہ کر رہا ہے، اگر انسان جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہاں یہ غلط ہے اور رک سکتا ہے، نہیں رک رہا، تو یہ اہل بیت کے ساتھ بغاوت ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، خدا کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ وہ گناہ کے جو انسان جن پر قابو نہیں پا پاتا، غفلت کی بنیاد پر کر دیتا ہے، خدا اس گناہ کو نہیں لکھے گا۔ جناب ابو حمزہ صومالی پہنچے امام باقر کے پاس، امام صادق کے پاس، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچنے کے بعد کہا مولا آپ کے بابا نے ایک حدیث بیان کی تھی، آپ کے دادا نے ایک حدیث بیان کی تھی، کب پیش کرو؟ پیش کی۔ امام نے فرمایا کیا اور اضافہ چاہتے ہو؟ کہا مولا اور اضافہ ممکن ہے؟ کہا ابو حمزہ جاؤ، جب تک زندہ رہو گے تمہارے کیلکولیٹر میں زیرو ختم ہو جائیں گے، تمہارا ثواب ختم نہیں ہوگا، اور اللہ اس سے بہت بلند ہے، وہ چاہے تو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اگر کہیں پر کہتے ہیں چھوڑیے کیا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یہ تھوڑی چھوڑیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں بھائی، ہم اپنا دین کو چھوڑیں۔ روایت میں ہے کہ اگر کہیں پر قاتلان سیدہ کی بات ہو اور انسان بے ساختہ لعنت نکل جائے، اللہ اس بندے کے لیے کئی ہزار نیکیاں دے گا، کئی ہزار اس کے گناہ مٹا دے گا۔ یہ لعنت کا ثواب کیوں؟ اس لیے کہ لعنت بھی کرنا اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ دشمنان اہل بیت سے غیبت کے زمانے میں جہاں پر اتنے ماننے والے ہوں کفر کے، اس کفر کے درمیان میں رہ کر ایمان کا اعلان کرنا بڑی بات ہے۔ ایسا ہی نہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرے گا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور مرے گا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ ایمان کے حالت میں مرے گا، اس کا ایمان مکمل ہوگا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اس کی قبر میں 2 دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کی طرف، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے ملک الموت جو ڈراتا ہے وہ آ کے بشارت دے گا۔ ملک الموت کا کام کیا ہے؟ موت سے ڈرانا، وہ آ کے بشارت دے گا۔ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے گا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے مرنے کے بعد کہ جاؤ تم جانے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرو۔ یہ اجر ہے اہل بیت کی محبت کا۔ عزیزان محترم، یہ محبت اللہ نے جو رکھی ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے، اس محبت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس محبت کی حفاظت کیسے کرنا ہے؟ مودت میں پہلا کردار ذی القربہ میں جناب فاطمہ زہرا کی ذات، اللہم صلی اللہ محوریت جو اللہ نے رکھی ہے وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اگر فاطمہ زہرا سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا ہے، اگر فاطمہ زہرا سے محبت نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے امام حسین امام حسن کو بھی معیار بنایا، لیکن اپنی رضا کا جو مرکز اور محور بنایا، معیار بنایا فاطمہ زہرا کی ذات کو، اس لیے کہ باقی اماموں سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، فاطمہ زہرا سے ہر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ امام حسین، امام علی، سب کے قاتلوں پہ ہر کوئی لعنت کر سکتا ہے، لیکن قاتلان سیدہ پر ہر کوئی لعنت نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہوگا وہی قاتلان سیدہ پر لعنت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب فاطمہ زہرا کی ذات
लानत बेशुमार, बेशुमार। यानी अज़ीज़ मोहतरम, ये मौला ने इत्तिहाद किया है, आप क्यों इख्तिलाफ कर रहे हैं? कब किया मौला ने इत्तिहाद? दिखाइए एक तारीख में आप कि मौला ने इत्तिहाद किया हो कातिलाना सैयदा से। अगर इत्तिहाद किया था तो दुआए सनम कुरैश क्या है? दुआए सनम कुरैश में जो कुनूत में मौला अली पढ़ रहे हैं तो खुदा उन पे लानत फरमा, उन पे लानत फरमा, कुरैश के दो बुतों पर लानत फरमा। कौन है ये दो बुत? अल्लाहुम्मा लअन सनम कुरैश वजिब्तहा व तागूतहा व इफ्कहा व इब्नतहा अल्लज़ीना खालफ अमरक व अनकर वहयका व जहद इनामका व तलहकामका व बतल फराइज़का वल हदायातका व वलया अला आदाका व आदया औलियाका। ये कौन है कि खुदा कुरैश के दो बुतों पर लानत फरमा और उनकी जो दो नागिनें हैं उन पर लानत फरमा। लानत नागिन ही कहूँगा, नागिनों पर लानत फरमा उस कुरैश की। और जिन लोगों ने तेरे हुक्म को छोड़ दिया, तेरे दोस्तों से दुश्मनी की, तेरे दुश्मनों से दोस्ती की, अहले बैत पे जुल्म किया, पूरा मसाइब मौला अली ने इसमें बयान किया है। सकीफ़ा से लेकर शहजादी फातिमा ज़हरा की शहादत तक के मसाइब इसी दुआए सनम कुरैश में है, जाके पढ़िए। क्या है फिर ये दुआए ज़ियारत अशूरा में क्या पढ़ते हैं हम? अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिअन लहु वला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअन सनम कुरैश, अल्लाहुम्मा लअन अबू सुफ़ियान व मुआविया, व इस तरह से जो जुमले हैं, अव्वल सानी व सालिस व राबिया, ये जो जुमले हैं कहाँ से हैं? ये क्या है? इसमें इत्तिहाद किया। कब किया मौला अली ने इत्तिहाद? अपने दुश्मनों से। अगर इत्तिहाद किया तो बाकी इमामों ने इत्तिहाद क्यों नहीं किया? मसलहत की बुनियाद पर खामोश रहना और बात है, इत्तिहाद करना और बात है। मौला अली ने जाके दरबार में जाके मुखालफत की है और कुफ्र साबित किया है, मुनाजरा किया अपने हक के बारे में, दलील किया। शहजादी फातिमा ज़हरा का जुमला कहना कि मैं हर नमाज में तुम पर लानत करूंगी, क्या है? अल्लाह से शिकायत करूंगी, क्या है? ये इत्तिहाद है? ये क्यों तारीख हमारे तशय्युओं की मस्क की जा रही है? क्यों हमारी आवाम से झूठ बोला जा रहा है? क्यों धोखा दिया जा रहा है? क्या मसलहत है? क्या मफाद है इसके पीछे? क्यों नहीं बताते हकीकत? हम ना बताएंगे तो कौन बताएगा इन हकीकतों को? मिंबर से ना पढ़ा जाएगा तो कहाँ से पढ़ा जाएगा? तारीख पढ़िए, दलील के साथ पढ़िए, इख्तिलाफी बात ना पढ़िए जिससे फितना हो। वो चीज़ें ना पेश करिए जो हमारे उलमा ने कहा खुल के सराहतन लान तान न की जाए, तूफ़ान बदतमीज़ी न की जाए, लेकिन तारीख तो पढ़ी जाए, जुल्म तो पढ़ा जाए। आलम ये हो गया है कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि एक रबीउल अव्वल को जनाब मोहसिन की शहादत को न मनाया जाए, इख्तिलाफ पैदा होगा। जिसके लिए जनाब मोहसिन की शहादत और मज़लूमियत फितने का सबब बन जाए, इख्तिलाफ का सबब बन जाए, वो कौन सा शिया है? कहाँ का शिया है? अपने घर पे अगर कोई जुल्म कर दे तो चाहोगे पूरा महल्ला, पूरा शहर उस पर लानत करे। और कातिलान सैयदा के साथ इतनी रवादारी कि अब आप शहजादी के हक़ भी ना पढ़िए, शहजादी की शहादत ना पढ़िए, जनाब मोहसिन का गम ना मनाइए। क्यों? क्योंकि अभी तक दिल में ईमान नहीं उतरा। मवद्दत करते हो अगर अहले बैत से तो उसका इजहार करो, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, अहले बैत पर सलवात पढ़ते हो तो अहले बैत के दुश्मनों पर लानत भी करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ज़माना जब आएंगे, जब ज़ुहूर होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हमें दूसरों की रवायतों से मतलब नहीं कि वहाँ है कि नहीं है, हमारे यहाँ है काफ़ी है। हम अपने अकायद को अपने लिए पेश कर रहे हैं। हम हर चीज़ दूसरों को बताने के पाबंद नहीं है कि हम हर चीज़ दूसरों के लिए पढ़ें, हमारी कुछ चीज़ें अपने लिए भी हैं। इमाम का जब ज़ुहूर होगा तो इमाम कब्र से कातिलान सैयदा को निकालेंगे और निकालने के बाद जब उन्हें पेड़ पे लटकाएंगे तो इमाम ऐलान करेंगे कि जो इनसे मोहब्बत करते हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो इनसे नफ़रत करते हैं वो एक तरफ हो जाएं। जिन्हें आप एक करने की कोशिश करें इमाम आके अलग कर देंगे कि जो कातिलान सैयदा से मोहब्बत करते हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो कातिलान सैयदा से मोहब्बत करते हैं वो एक तरफ हो जाएं। क्यों? ताकि हक और बातिल में फ़र्क पैदा हो जाए। उसके बाद फिर इमाम उन चाहने वालों के साथ जो करेंगे वो करेंगे। अहले बैत ने लानत इतनी अहम रखी है कि रवायत में है कि इमाम का चाहने वाला इमाम के सामने 2 कमीज़ लेकर आया,
اور کہا مولا میں نے 2 قمیص سی ہیں آپ کے لیے. ہم نے کہا بہت شکریہ. کہ مولا اس قمیص میں خاصیت ہے. کیا خاصیت ہے؟ کہ مولا جب میں 2 قمیصیں سی رہا تھا تو ایک قمیص میں نے آپ پر صلوات پڑھتے پڑھتے سی ہے اور ایک قمیص آپ کی جدہ کے قاتلوں پر لعنت پڑھتے ہوئے سی ہے. مولا نے کہا تیرا بہت شکریہ، دونوں قمیص بہت بہتر ہیں، لیکن اس صلوات والی تو رکھ لے، لعنت والی مجھے دے دے. اتنی محبوب ہے. امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کچھ لوگ امام شہزادی فاطمہ زہرا قاتلوں پہ لعنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ امام پہ صلوات پڑھ رہے تھے، علم کی باتیں کر رہے تھے. امام جا کے وہاں بیٹھے جہاں لعنت ہو رہی تھی اور انہیں سلام نہیں کیا، لیکن جو صلوات پڑھے انہیں سلام کیا. ان کے سلام کا جواب بھی دیا، سلام بھی کیا. لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے ان کو سلام نہیں کیا، ہمیں سلام کیا؟ تو مولا نے کہا تم صلوات پڑھ رہے تھے، یہ لعنت کر رہے تھے، مجھے برداشت نہیں تھا کہ میری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت میں ایک لمحے کا بھی قید ہو. یہ اہل بیت کے لیے محبوب ترین ہے. لعنت کا ثواب صلوات سے زیادہ ہے روایات میں، اور آپ کہہ رہے ہیں لعنت کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو فائدہ نہ ملے، ہمیں فائدہ ملے گا. ہم یقین رکھتے ہیں کہ لعنت دشمنان سیدہ پر کتنا ثواب ہے. انسان پڑھے تو اگر اس کا دل اور ثواب ملے نہ ملے، میں کہتا ہوں ثواب نہ ملے، نہ دے خدا کوئی ثواب، لطف ملتا ہے قاتلان سیدہ پہ لعنت کر کے. دل میں جو سکون پیدا ہوتا ہے وہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے دل ہلکا ہو گیا ہو، دل پر کوئی بوجھ ہو وہ اتر گیا ہو. یہ قاتلان سیدہ پر لعنت پڑھنے کا جو ثواب اور مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہے. تو ہم ثواب کے لیے نہ صحیح، وہ لطف اور سکون کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سکون ملے. روح کو سکون ملتا ہے ہماری، آپ کو نہیں ملتا کوئی بات نہیں، ہمیں ملتا ہے، ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. عزیز محترم یہ 2 ظلم ہے اہل بیت کے اوپر. 2 لوگوں نے کم ظلم کیا ہے. آج ہم دشمنان اہل بیت کے تاریخ کے نام پر قاتلان سیدہ کے کام گنوا رہے ہیں. زمانہ یہ کہ ممبر اہل بیت کے ممبر سے اہل بیت کے دشمنوں کی تاریخ پڑھی جائے اور کہا جائے یہ کام اچھا وہ کام اچھا. جب کہ اہل بیت، اس کا مطلب اہل بیت غلط کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. اہل بیت کہہ رہے ہیں ایک لمحے کے لیے ایمان قبول نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے میں. اور خود قاتل سیدہ کا اقرار ہے، جو اس نے خط لکھا ہے، اس خط کو جا کے پڑھیے. وہ کہتا ہے میں کبھی بھی محمد کے خدا پر ایمان لایا ہی نہیں تھا، میں ایمان لایا ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہا ہے میں جب فاطمہ کے دروازے پر آگ لگا رہا تھا، دروازے کو دھکیل رہا تھا، تو فاطمہ کی چیخ سے میرا دل نرم ہوا، لیکن علی کی دشمنی میرے اندر اتنی زیادہ تھی کہ میں نے فاطمہ کی چیخ کی پرواہ نہیں کی. اس خبیث، اس ظالم سے، اس ملعون سے آپ رواداری کرنا چاہتے ہیں. اس اپنے دشمن کے لیے ہم اچھا لفظ استعمال نہیں کرتے، اور قاتلان سیدہ کے لیے ادب و احترام، بزرگی، رضی اللہ، یہ سارے القاب، یہ اہل بیت کے ساتھ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ بھی اہل بیت کے ممبر سے اگر اہل بیت پر ظلم کیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اہل بیت پر، جنہوں نے بنیاد رکھی ہے کربلا کی. یہ کربلا کہاں سے آئی؟ کہ کربلا عجیب سے بیچ سے آ گئی؟ پوری پلاننگ ہوئی ہے، پوری پلاننگ ہوئی ہے. یہ مولا کہنا تھا جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ نہروان، جنگ صفین، یہ ننگے کس نے مسلط کی؟ یہ پوری فنڈنگ کی گئی تھی، پورا پلان بنایا گیا تھا تاکہ علی اپنی حکومت کو کامیاب نہ بنا پائیں. اتنا الجھا کے رکھنا علی کو جنگوں میں تاکہ علی کے علم سے لوگ فائدہ نہ اٹھا پائیں. یہ ظلم اہل بیت کے ساتھ، اور اس کا ظلم آج تک جاری ہے اہل بیت پر. اہل بیت کے شیعوں پر ظلم، اہل بیت پر ظلم. اور ظلم کی ابتدا سقیفہ میں ہوئی، ظلم کی انتہا قیامت تک ہے. امام زمانہ کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، امام مہدی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. امام مہدی اپنی طبیعی موت سے نہیں ہمارے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، بلکہ امام کو شہید کیا جائے گا. یہ ظلم، یہ دشمنی قیامت تک جاری ہے. اور آج تک دشمنان اہل بیت کے مظاہر آپ کے سامنے ہیں. فاطمہ زہرا کی قبر کو ویران ہونا یہ اسی دشمنی کا اثر ہے. مزارات مقدسہ پہ حملے یہ اسی دشمنی کا حصہ ہے. فاطمہ زہرا کے شیعوں پر ظلم یہ اسی دشمنی کا حصہ ہے. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت پہ ظلم اتنا ہوا ہے کہ مدینے جب اہل بیت وارد ہوئے ہیں تو اس کے بعد بھی اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں تھا.
امام بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہے تھے. 35 سال تک امام سجاد اپنے بابا کو یاد کر کے روتے رہے. امام کے سامنے جب پانی آتا تھا تو امام کو بابا کی پیاس یاد آتی. جب کھانا آتا تھا تو امام کھانا چھوڑ دیتے تھے اور کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا آج مجھے پانی ملا ہے, مجھے کھانا دیا گیا, لیکن بابا آپ تو پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب امام کے سامنے پانی آتا تھا تو امام اتنا روتے تھے کہ امام کے ہاتھ میں جو پانی کا برتن ہوتا تھا کوزہ, وہ امام کے آنسوؤں سے مل جاتا تھا, پانی مضاف ہو جاتا تھا. اہل حرم کے ساتھ وہ سلوک کہ تاریخ کانپ جائے, وہ ظلم دوبارہ نہیں ہو سکتا جو اہل بیت کے ساتھ ہوا. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں جب جناب زینب مدینہ رہا ہو کے پہنچی ہیں, بس ختم کر رہا ہوں 2 منٹ کے لیے, زحمت ہے آپ کی, کہ جب جناب زینب مدینہ پہنچی ہیں, مدینہ پہنچنے کے بعد جب مدینہ میں داخلہ ہوا ہے تو سب سے پہلے زینب نانا کے مزار پہ گئی اور نانا کے مزار پہ ایک آہ بھر کے کہا بابا تمہارا حسین مارا گیا, اے نانا تمہارا حسین مارا گیا. اور نانا جانتے ہو حسین کے سر و تن میں جدائی ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا ہے, اے بابا میں کچھ قدم کے فاصلے پر تھی, ظالم حسین کے سینے پر سوار تھا, حسین کے گلے پر چھری چلا رہا تھا. اے بابا اے نانا میری پشت پر تازیانوں کے نشان ہے, اگر نامحرم کا مجمع نہ ہوتا تو اے نانا تمہاری زینب دکھاتی کربلا سے کوفہ سے شام تک کتنے تازیانے پڑے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کو. جب نانا کی قبر پہ بیان ہو چکا, اب آئیں جناب زینب ماں کی قبر پہ. ماں کی قبر پہ آنے کے بعد امام حسین کے خون میں ڈوبا ہوا کرتا ماں کی قبر پہ رکھا اور کہے اماں یہ تمہارا حسین کی نشانی ہے جسے تم نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اے اماں تمہیں حسین کی پیاس کا بڑا احساس تھا نا کہ حسین پیاسا نہ رہے. اے اماں تمہارا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. بس 2 جملے جناب زینب بیان کر رہی تھی. ایک مرتبہ جناب ام البنین آئی, ام البنین آنے کے بعد جناب زینب کو پرسہ دینے لگی. جناب ام البنین کو جناب زینب نے کہا اماں ام البنین تمہیں عباس کا پرسہ قبول ہو, تمہیں بھائی عبداللہ کا پرسہ قبول ہو, تمہیں جعفر کا پرسہ قبول ہو. جناب ام البنین ہر بار یہ کہتی تھی اے زینب عباس بھی قربان, جعفر بھی قربان, عبداللہ بھی قربان, بتا میرے حسین کے بارے میں کچھ بتا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے اماں کیا بتاؤں, میرے بھیا حسین کو 30,000 کے مجمع نے گھیر کے مارا ہے. کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا. اے اماں میرا بھیا حسین زمین کربلا پر منہ کے بل زمین پر جب آیا ہے تو اس کا بدن تیروں پر تھا. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سر کو پیٹا. زینب نے اپنی جیب سے ایک خون بھری زرہ نکالی اور کہے اماں یہ عباس کی زرہ ہے, تمہارے لیے نشانی. اب جو خون میں ڈوبی ہوئی زرہ جناب ام البنین نے دیکھی, سینے سے لگا کے چلا کے کہا عباس تیری ماں تجھ سے راضی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم لعن قتلۃ الحسین وعلى اصحابہ. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. اللہم لعن قتل فاطمۃ الزہراء. اللہم لعن قتلۃ ائمۃ المعصومین. اللہم لعن جبت والطاغوت والنعطل. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم عجل ولیک الفرج.